اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزشتہ ہفتے داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی دعوت پر کراچی گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ قومی کلائمیٹ چینج کی کانفرنس میں نے شرکت کی اور وہاں پہ پریزنٹیشن بھی دی۔ پورا ملک میں اس وقت جو فلڈز کی سچویشن ہے، مونسون کی بارشوں کی سچویشن ہے، قومی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کوئی 1000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور 3 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہیں۔ بہت سی ایسی جو آبادیاں ہیں اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لائف سٹاک اور کراپس کا بہت بری طرح نقصان ہو چکا ہے۔ جب میں پچھلے ہفتے کراچی میں تھا تو مجھے سندھ کے ایجوکیشن منسٹر جام خان شورو صاحب کی جانب سے سندھ کے انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملا جو سیلاب کی جو آفت ہے یا سیلاب سے جو متاثر تھے۔ تو ان انٹیریئر کے علاقوں میں جب میں گیا تو ہائی وے جو روڈز تھے اس کے برابر پانی آ چکا ہوا تھا، اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں اور پلاسٹک اور بانس کے جو چھوٹے چھوٹے ہٹس بنا کر روڈز کے کنارے آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کراپس جو تھیں وہ تقریباً پانی کے نیچے تھیں، وہ رائس کی کراپ ہو، وہ کاٹن کی کراپ ہو یا دوسری کوئی بھی اس سیزن کی کراپ تھی۔ ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ ابھی میں جب دیکھ رہا ہوں جو میڈیا، نیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ سچویشن پورے ملک میں بہت بہتر نہیں ہے۔ ہمارے چاروں صوبے جو ہیں وہ اس بارش اور جو مونسون ہے اس کے زد میں ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ 2010 کا جو سپر فلڈ تھا وہ پریڈکٹیبل تھا، وہ نظر آ رہا تھا کہ دریائے سندھ کے ایریے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ جو 2022 کے فلڈز ہیں اس میں دیکھیں صرف جو ہے وہ دریاؤں کے فلڈز نہیں ہیں، اس میں آپ کے اربن فلڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس میں آپ کے رورل ایریاز کے اندر بھی بارشوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نارملی ہمارے جو مونسون کے سپیلز ہیں یا جو سائیکلز ہیں یا جو دور ہیں وہ 3 سے 4 ہوتے ہیں۔ ابھی 8واں دور چل رہا ہے، اور خدا نخواستہ پریڈکشن ہے کہ شاید 9واں دور بھی ایک مونسون کا سپٹمبر میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس آفت سے۔ میرے لیے جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں آنے والے وقتوں میں فیس کرنا پڑے گا وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہوگا، خوراک کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کی بہت سی فصلات جو ہیں وہ پانی کے نیچے آ چکی ہوئی ہیں، جو سندھ اور بلوچستان اور جو ساؤتھ پنجاب کے ایریاز کے اندر تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ اگلے ہفتے میں بلکہ درخواست بھی کروں گا اپنے جو کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس ہیں یا زراعت کے اندر، زراعت میں خاص طور پر یونیورسٹیز اور ایکسٹینشن کے جو لوگ ہیں، ان کے لنکیج کا بہت اثر ہوگا کہ آنے والے وقت میں جب یہ بارشیں رکیں گی اور جب سیلاب کی صورتحال سے تھوڑا سی جان چھوٹتی نظر آئے گی، اور مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ شاید 1 ہفتے تک جو ہے وہ بہتری کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت جو فارمنگ کمیونٹی ہے، جو کسان ہیں، ان کو کون سی وہ آپشنز ہوں گی جس کے لیے وہ جائیں گے؟ کیا ہم ان کو اس قابل کر سکیں گے کہ وہ گندم میں ہم آلریڈی ڈیفیسٹ کا شکار ہیں، ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے اور ہم ہر سال جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے علاقوں میں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ جو گندم کے جو ذخائر پڑے ہوئے تھے جو ہماری اسٹیٹ کے پاسکو کے یا فوڈ کے، وہ بھی پانی کے نیچے آ چکے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کس طرح سے کسانوں کو اور جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کی مدد کر پائیں گے کہ وہ کون سی کراپس اور کیا وہ ایسی فصلات جو ہیں وہ ان کو کاشت کریں جس سے نہ صرف وہ اپنی کچھ حد تک بہتری کی طرف جا سکیں، جبکہ جو آپ کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے یا پاکستان کی جو قومی غذائی تحفظ ہے یا ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکیں۔ ہمیں میں گورنمنٹ کو بھی اس معاملے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چونکہ اس وقت پاور میں ہیں اینڈ یو کین انوائٹ آل دا اسٹیک ہولڈرز،
آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو انوائٹ کر سکتے ہیں, آپ ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح فارمرز کو یا دیہاتوں کے اندر جو ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں لوگ یا جو جن کے لائف سٹاک جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, ان کو کس طرح سے لنک کیا جا سکتا ہے تھرو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, کہ وہ کون سی کراپس کو ان کو ان پٹس کے ذریعے کس طرح سے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھا سکیں اور ہمارے آنے والے سال کے لیے جو غذا ہے اس کی ضرورت کو بھی پوری کر سکیں. تو میرے خیال میں ایک چیز ہمیں اور بہت ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں ابھی خشکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میرے یہاں ابھی فلڈز کی سچویشن نہیں ہے, جن علاقوں میں ابھی فلڈز کی سچویشن نہیں ہے, وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ سیف ہیں. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ون وے اور دا ادر وہ بھی اس فلڈ سے امپیکٹ ہوں گے. شاید پانی نہ آئے لیکن آپ کو کسی نہ کسی صورت بہنا پڑ جائے گا اگر ہم نے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کی جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں, جتنی حد تک ہو سکتا ہے کوشش سے ہی ہوگا. اور سب سے جو زیادہ اہم بات وہ یہ ہوگی کہ جب یہ بادل چھٹ جائیں گے اور جب یہ فلڈ کی سچویشن ختم ہو جائے گی, اس وقت ہم کس طرح سے ان کی سیٹلمنٹ کر رہے ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم ایگریکلچر اور جو کراپ پروڈکشن ہے اس کو کیسے آگے لے کر چلیں گے. اس میں سب سے بڑا رول گورنمنٹ کا ہوگا, اس میں سب سے بڑا رول فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ہوگا, مارکیٹس کا ہوگا, ایکسٹینشن ایگریکلچر ایکسٹینشنز کے لوگوں کا ہوگا اور ریسرچ کے لوگوں کا ہوگا, کلائمیٹ ایکسپرٹس کا ہوگا. ہمیں مل کر بیٹھ کر کچھ ایسے نقطے وضع کرنے پڑیں گے جس سے فوری طور پر ان کی ایسی امداد کی جا سکے جس سے نہ صرف وہ اپنی فصل پیدا کر سکیں بلکہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ ڈال کر جہاں پر خوراک نہیں پیدا ہوتی ان کو بھی پہنچائی جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.